اعتکاف دراصل ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھیے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت بھی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت اعتکاف. نفلی اعتکاف تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی مسجد میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تو وہ اعتکاف نفلی اعتکاف کہلائے گا. سنت اعتکاف وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مقصد اللہ کو پانا ہے، اس کی رضا کو پانا ہے. اور استاد واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اس میں. جی. آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کائنات میں جتنا حصہ اس کے لیے مقرر کرتے ہو اس کی کائنات سے بھی اتنا حصہ تمہیں ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جب آپ اپنا تن من دھن، جسم بھی، تن بھی، من بھی، دھن بھی، سب آپ آ گئے، مالک تیرے لیے. اعتکاف میں دھن تو نہیں ہوتا. دھن کی قربانی تو ہوتی ہے. آپ نے کاروبار چھوڑ دیا، بزنس چھوڑ دیا، دھن کو تو قربان کیا نا. تو جب آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے آتے ہیں، فقط اس کے لیے. سبحان اللہ. اور یہ بڑا راز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے غلاموں کو یہ نعمت بخشی جو اعتکاف ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جیسے موبائل ہے نا، جب یہ بھر جاتا ہے جی جی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو فیکٹری ریسیٹ کر دیتے ہیں. ریسیٹ کرتے ہیں اس کو، ورنہ یہ ہینگ ہو جائے گا، ڈسٹرب کرے گا. سیم لائک ہمارا دماغ بھی ہے. اور آج کل خاص طور پر اس دور میں جو گیجٹ کا دور ہے، جو نفسی کا دور ہے، تو اتنا کچھ بھرا ہوا ہے. ہر وقت نئی انفارمیشن، نئی چیزیں، نیا کچھ بھرے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے تو خود کش حملہ آور بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. مینٹلی طور پہ اتنے ڈسٹرب ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. جی ایسا ہی. لیکن اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے نا اعتکاف کی، اور کوئی بندہ جتنا ذہنی طور پہ مطلب پریشان ہو، بیٹھ جائے 10 دن، اور بیٹھنے کے بعد موبائل کو ایک طرف کرتے ہیں. میں نے تو سنا شرعی طور پر جائز ہے موبائل. میر کیا سادے ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. یعنی ہم جن چیزوں کے سبب یہاں تک پہنچے ہیں اس کو پھر اگر ساتھ لے کر ہم بیٹھتے ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا کہ اس کو مسجد میں رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ علماء کا کام ہے. صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے کہ جب سب کچھ چھوڑ دیا تم چھوڑ امتحان ہے. ایک دفعہ چھوڑ دو 10 دن، اور فقط آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہو، خالق کی کتاب ہو، قرآن کریم ہو، درود ہو، اور ذکر ہو، فکر ہو، مراقبہ ہو، مکاشفہ ہو، اور جناب والا وہاں پر تفکر ہو، تدبر ہو، اذکار ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو. سر کچھ زیادہ نہیں ہے؟ تب رمضان میں پہلے تو ہم نے کھانا پینا چھوڑا، ازواجی تعلقات بھی چھوڑے، تراویح بھی ہمارے اس میں ایڈ ہو گئی، رات کی نیند بھی کم ہو گئی خاصی. اب آخر میں پھر اعتکاف. علی بھائی، میں ایک دفعہ سری لنکا چلا گیا. جی. ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے کینڈی. وہاں کے پہاڑوں پر بدھسٹ ہیں، وہ میڈیٹیشن کراتے ہیں. آپ کو پتہ دنیا بھر کے بڑے بڑے اسٹار، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے بزنس ٹائکون، سی ای اوز، سی ایف او، سی او، کیسے کیسے لوگوں میڈیٹیشن کر. کیوں؟ تاکہ ذہنی طور پر وہ فریش ہو. اور 10 دن کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ جب میں نے وہ سینٹر دیکھے تو وہاں ہوتا کیا ہے،
پہاڑوں پر بنے ہوئے اور ہر بندے کو الگ الگ بٹھایا جاتا ہے، مطلب سب کی جگہ الگ الگ بنا دی اور وہاں بیٹھنا، آلتی پالتی مار کے اور آسن مار کے آپ کو نا بریتھنگ کرنی ہے، انہیل کرنا ہے اور ایکزیل کرنا ہے، سانس پہ فوکس کرنا ہے اور بس بیٹھنا ہے۔ صبح تھوڑا سا کھانا دیا جائے گا، شام کو تھوڑا کھانا دیا جائے گا، اور بیچ میں آپ کو کوئی تھوڑا بہت چائے ہلکی سی، وہ جو ان کی اپنی ایک ٹی ہوتی ہے وہ دی جاتی، سکون لائٹ سی۔ لوگ اتنا پے کرتے ہیں، اچھا، فری میں نہیں گریٹ کورس ہے سر، بہت پیسے چارج ہوتے تو کھریلنگ کا پہنچنا یہ بھی زیادہ خرچے کا۔ مطلب پہنچنا اور پھر اس مقام پہ اس سینٹر میں جانا، پہلے سے بکنگ کرانا، ایڈمیشن لینا، فی پے کرنا، اور ہوتا کیا ہے کہ ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے سب سے الگ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ بالکل سمجھو کہ ایک طرح سے ری برتھ ہو گیا، فیکٹری ریسیٹ لگ گیا، فیکٹری ریسیٹ لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو جتنا تمہیں جو چیز چاہیے اتنی دوبارہ انسٹال کر لو، فالتو چیزیں تو ساری ختم ہو گئی، اب جو تمہیں رکھنا ہے وہ رکھو، باقی سب ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ اتنا فوکس کرنا سکھاتے ہیں کہ چیونٹی کی آواز بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ! تو جب میں نے وہ دیکھا تو وہ میری بات چیت ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہی ہم نے سیکھا کہاں سے؟ کہاں سے؟ سرکار یہ خلوت، یہ میڈیٹیشن، یہ سب آیا کہاں سے؟ اعتکاف سے؟ سر یہ انہوں نے تو یہی بتایا کہ یہ جو آپ کی آسمانی کتابیں ہیں ہم نے تو وہیں سے اخذ کیا ہے، اسلام سے سیکھا۔ سبحان پھر جب میں نے اس پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر پہلے 30 دن خلوت میں، سبحان اللہ، پھر اللہ نے فرمایا 10 دن مزید، 40 دن، وہ جو 40 کا چلہ ہے نا، 10 دن مزید 40 دن، اس کے بعد رب سے ہم کلام ہوئے۔ اور پھر میں آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھتا ہوں تو وہ جبل نور، غار حرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں حضور تشریف لے جاتے تھے کئی دن اس غار میں، تنہا ہے، تنہا کے ساتھ۔ کیا وقت ہوتا ہوگا علی بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ مادی چیزوں کو ایک ایک کر کے سب اپنے سے دور کرتے ہیں نا، یعنی جلوت سے خلوت میں آتے ہیں، اور جب وہ لذت اور وہ سکون اور وہ جلوہ نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ جو زمین و آسمان کا نور ہے اس کا جلوہ جب یہاں بھی ہو، سبحان اللہ، یعنی وہ روشنی، یہ دل بھی چمک اٹھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کیا ہوتا ہے پھر انسان واپس اگر جلوت میں بھی آ جائے نا تو اسی سرور میں ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی رہبانیت کی ہم بات نہیں کر رہے کہ سب کچھ آپ ترک کر دیں، 10 دن کی بات ہے، 10 دن تو میں نے کہا لوگ ویسے ہی سیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، سبحان اور اللہ، اس ذہن کو آپ سکون نہیں دیتے تو کبھی کبھی آپ کو 10 دن ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کرا دیتا ہے۔ واہ، سمجھ رہے ہیں؟ مسرور ہو کے نہیں آؤ گے تو مجبور ہو کے کہیں تو جانا پڑے گا۔ 10 دن کیا لوگ زیادہ دن وہاں جا گئے اپنا علاج کرا رہے ہوتے، خالق نے خصوصی اہتمام کیا کہ آپ سب چھوڑ دیں اور 10 دن فوکس ہو کر، بس کیا ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم بولنا ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، اللہ کی کتاب، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں پاسٹ میں آپ نے کیا کچھ کھویا کیا پایا اس پہ غور کریں، اور آگے زندگی کیسے گزارنی ہے اس پہ غور کریں، گزر کتنی گئی ہے، بچی کتنی ہے، باقی ہاتھ میں کیا ہے، کرنا کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ غور و فکر، یہ تفکر، یہ تدبر ہی تو اعتکاف ہے۔ یہ تو آپ بالکل ایک الگ بات ہے حضرت کے، مطلب اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، آگے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں غور کریں، کیسے گزاری ہے غور کریں۔ اعتکاف تو اللہ کی یاد کا نام نہیں ہے۔
جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سبحان اللہ سبحان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ اپنے آپ کی پہچان ہی تو وہاں کی پہچان کرائے گی. آپ اپنی تخلیق پہ ہی غور کریں. یہ تفکر اور تدبر کی دعوت قرآن ہمیں کیوں دیتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان. اور قرآن لے کے بیٹھے پڑھتے رہیں، جب نیند آنے لگے سو جائیں، پھر اٹھیں، پھر پڑھ لیں، پھر تھوڑا آنکھ بند کر کے ریلیکس ہوتا ہے. خالق کی کتاب ہے ہاتھ میں، اس کی یاد ہے، تسبیح ہے، اور بس نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ جماعت سے، تہجد نصیب ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ 10 دن تو سمجھو آپ کی زندگی کا گولڈن ٹائم ہے. سبحان اللہ. اس سے اچھا کیا موقع ملے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان 10 دنوں میں بھی موبائل ہے، دوستوں کے ساتھ وہی گپیں ہیں، وہی کھانے گھر میں فرمائش ہو رہی ہے، یہ بنا کے بھیجو، وہ بنا کے بھیجو. اگر انہی دنیا کے چکروں میں ہی آپ پڑے میں تو پھر تو ایک رسم آپ نے پوری کی. آج کل تو فی زمانہ اعتکاف بالکل ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھا موقع ہے کہ لوگوں کو مسجد کی طرف لایا جائے. بڑا ایونٹ اس کو بنا رہے ہیں، پرکشش بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں اس پرکشش کے معاملے کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ جو اعتکاف کی روح ہے جی وہ متاثر نہ ہو. اس سارے ماحول میں وہ روح متاثر نہ ہو. یعنی اعتکاف تو ہو، پھر وہ روح ہی نہ ہو اس میں، کہ مقصد جس مقصد کے لیے اعتکاف میں بٹھایا گیا تو کہیں نہ کہیں وہ خلوت اور وہ روحانیت اور وہ روحانی پہلو جو ہے نا وہ ضرور مد نظر رہنے چاہیے. سبحان اللہ. سبحان حضور علیہ السلام جانے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کا اعتکاف، حضور تو اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. حضور کی تو ہر رات جو ہے، حضور پہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی. سبحان اللہ. آپ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی ہوتے. لیکن یہ تو تعلیم امت کے لیے میرے سرکار نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. فرمایا کہ شب قدر کو ان آخری راتوں میں، اس آخری عشرے میں تلاش کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ لوہا پہلے گرم کیا جاتا ہے، ہوں یعنی ہم لوہے کو پہلے گرم کرتے ہیں پھر چوٹ لگاتے ہیں، تو شروع کے 20 دن جو ہے باڈی کے اندر مطلب روزہ رکھ کے اس کو تھوڑا سا کمزور کیا جاتا ہے، پھر آخر میں جو ہے نا ایک فائنل راؤنڈ ہوتا ہے. سبحان. تو یہ جو آخری 10 دن ہے نا یہ مطلب بڑا کمال ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس موقع کو ضرور اویل کرنا چاہیے. اور میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ جو ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں وہ دوبارہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اسے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بتا نہیں پا رہا ہوتا، لیکن وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے میں اعتکاف میں بیٹھوں. آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا، جو خواتین بیٹھتی ہیں وہ ہر سال بیٹھنے کی کوشش کرتی. بالکل ایسا ہی ہے. کیوں؟ اچھا وہ سمجھا نہیں پاتی، لیکن وہ جو لذت ہے، وہ جو خشوع ہے، خضوع ہے، وہ لذت کیا ہے؟ وہ لذت ہے کیا؟ دیکھیے اللہ کی یاد سے زیادہ سکون کہاں ہوگا؟ انسان کی جو بے قراری ہے یہی تو اس کو پریشان کرتی ہے. جب وہ سب چیزوں سے کٹ کے بیٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا اور بس مطلب وہیں بیٹھا ہوا ہے، باوضو بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ کوئی اور مشاغل ہیں، نہ کوئی دنیا داری ہے، تو آخر میں ہوتا کیا ہے؟ آہستہ 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 وہ روحانی طور پہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اندر سے اس کو ایک سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اکثر علی بھائی ہوتا یہ ہے ہمارا جسم بیمار نہیں ہوتا، ہماری روح بیمار ہوتی ہے. جسم صحیح ہے، روح کیسے پتہ چلے؟ یعنی ہم اس کو غذا ہی نہیں دے رہے روح کو. کمزور ہوتے 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 تو جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں. علامت یہ ہے کہ کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں ایک بات کہتا نہیں آپ نارمل ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر جی رپورٹس آپ کی ٹھیک ہے،
بندہ کہتا ہے یار میں رپورٹس بھی ٹھیک ہیں لیکن میرے اندر کی ایک بے چینی سی ہے، عجیب سا معاملہ ہے. تو کسی صوفی کے پاس چلا جائے تو وہ پھر اس کو سمجھاتا ہے سائن بیماری روحانی ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ کسی عام آدمی کے اس نے کہہ دیا روحانی ہے تو وہ کسی عامل کے پاس چلا جائے گا، وہ کوئی تعویذ اور اس میں لگا دے گا. نہیں، آپ کی روح جو ہے نا وہ خوراک مانگ رہے گی. اور روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. روح کی خوراک کیا ہے؟ کم بولنا ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ نماز ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ سچ بولنا ہے. تو جب روح کو اس کی غذا آپ دے رہے ہوتے ہیں 10 دن تک مسلسل اور جسم کو کم کھلا رہے ہوتے ہیں، جسم ہو رہا ہوتا ہے کمزور، روح ہو رہی ہوتی ہے طاقتور، تو انسان اپنے اندر ایک توانائی، ایک روحانی طور پہ ایک آسودگی اور ایک مطمئن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ باہر آتا ہے نا، اس کا یقین جانے، میں نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں اعتکاف سے نکلتے ہوئے، ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، وہ جو وہ سمجھا نہیں پا رہے ہوتے کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. یہ عشق و مستی، جذب و شوق جو ان کو ملا ہوتا ہے، یہ جو گداز ہے، یہ جو آنتوں کی نمی ہے، یہی تو اس راہ کی سب سے بڑی سوغات ہے. یہی تو حاصل زندگی ہے. کنیکشن ہو جائے، جڑ جائے، تو وہ لذتیں ہیں جو اس اعتکاف میں انسان کو ملتی ہیں. اور دیکھیں گے آپ جتنے بزرگان دین ہیں، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو مثال دی کہ وہ 40 دن انہوں نے کوہ طور پر خلوت میں رہے. آقا کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے. حضور کی یہ سنت ہے. تو بزرگان دین بھی جو سالک ہوتا تھا اس کو پہلے اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کی تربیت اسی طرح تنہائی میں اس کو ذکر و فکر پہلے اس کو اس مرحلے سے گزارتے تھے، پھر جلوت میں بھیج دیتے. اور ہم جیسے جو دنیا دار لوگ ہیں وہ ہوتے ہی جلوت میں ہیں، انہیں کبھی خلوت کا موقع نہیں ملتا. تو اللہ نے ہمارے لیے اپنے محبوب کے ذریعے امت کے لیے یہ تحفہ ہمیں سمجھو ملا ہے کہ ہم بھی 10 دن یہ مزے لوٹ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس میں ایک رات پھر ایسی بھی ہے سائن جو 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی. سنا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے بھی سہولت فراہم کی گئی ہے اعتکاف. میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا رمضان کے، پھر جو وسط والے بیچ کے عشرے میں حضور نے اعتکاف، پھر آخر بھی اعتکاف فرمایا. پھر حضور نے فرمایا میں نے شب قدر کو رمضان کریم کے آخری عشرے میں پایا. سبحان اللہ. یعنی حضور نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی. ایک تو میں نے بتایا یہ سارے بینیفٹس ہیں اعتکاف کے، اور پھر ایک وہ رات بھی نصیب ہوتی ہے جو 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس رات تو فرشتے اترتے ہیں جبریل امین، روح الامین کے ساتھ، اور سلامتی ہے یہ رات صبح تک یا حتی مطلع الفجر. تو جو اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، یعنی وہ کیسا خوش نصیب جو اللہ کے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے، یا وہ خاتون ہے جس نے اپنے گھر میں معتکف ہے اور وہ اللہ کی یاد میں بیٹھی ہوئی، اسی کے لیے بیٹھی. سبحان اللہ. تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں آ کر، اور اس بک میں ان کا نام لکھا سمجھو جا رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ تلاشیان حق کی تلاش میں بیٹھے، انعامات ملتے ہیں، اکرام ملتا ہے، اور ان ساری برکتوں سے انسان کو ایک سکون ملتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. پچھلے دنوں کو باللہ آپ کا سورہ قدر کی تفسیر سنی تو اس میں آپ نے لیالِ العشر کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ یہ دیکھیں نا، والفجر قسم ہے صبح صادق کی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی. تو مفسرین نے تو اس پر بہت ساری، یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو ذی الحجہ کی راتوں بتایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ بھی دیکھیں ذی الحج شریف کی 10 راتیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں.
ہر مہینے کی 10 راتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، جو میں مطلب ایز اے طالب علم جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن فہمی جو جتنی مجھے مطلب اللہ نے، میں تو ایک طالب علم ہوں، کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ قسم ہے 10 راتوں کی. تو میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ محبوب نے جو 10 راتوں کا اعتکاف کیا کملی والے میں، سبحان اللہ، اللہ نے اسی ادا کو قسم ارشاد پر، سبحان اللہ، قسم ہے 10 راتوں. اور اگلی آیت اس کی تائید کرتی ہے، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، سبحان اللہ. اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. اب جفت اور طاق، یہ طاق راتیں ہم کہاں تلاش کرتے؟ نہیں 10 رات. نہیں 10 راتوں. تو یہ وہ 10 راتیں ہیں جس کی قسم ارشاد فرمائی گئی، وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ، اور رات کی جب وہ بیتنے لگے. 5 طاق اور 5 جو. ہائے ہائے. سبحان اللہ سے. تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ یہ رمضان کی 10 راتیں ہیں. سبحان اللہ سے. اور مفسرین ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہے، اور ہر ایک کی رائے کا احترام ہے. بڑی اہم بات ہے. قبلہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، پھر تو میں کہاں جا کے اعتکاف کروں؟ آج کل تو جہاں ہم جاتے ہیں وہاں شور شرابہ، گاما، مطلب پوری رات وہ مہکی سجتی ہے، اس میں آپ کو بیٹھنا بھی ہے، آپ کو سننا بھی ہے. تو اعتکاف میں کہاں کروں؟ اور کروں تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے مجھے اعتکاف کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے؟ دیکھیں، اعتکاف کہاں کروں سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں ہی ہوگا اعتکاف. ظاہر ہے اس کے لیے مسجد شرط ہے مردوں کے لیے، کیونکہ انہیں جماعت سے نماز پڑھنی ہوتی، اور خواتین گھروں پر ہی اعتکاف کرتی ہیں. اب یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آپ نماز کے بعد مختصر کوئی اگر درس قرآن ہے یا کوئی ایسی، اس میں شامل ہو جائے بندہ. اور اگر بہت زیادہ کوئی معاملات ہیں، پوری رات کوئی جگاتا ہے اور معاملات ہوتے ہیں، تو ان سے بس بندہ گزارش کرے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی چیزیں جاری رکھیں، بس مجھے بغیر الجھے ہوئے آپ لیکن تھوڑا سا اپنی خلوت کو برقرار رکھیں، فالتو گفتگو سے بچیں، فالتو لوگوں سے ملنے سے بچیں. ہاں، اگر کوئی چیز سیکھنے کی غرض سے آپ کو نہیں پتہ اور آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سے کچھ کشید کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات. لیکن کوشش یہ ہو کہ گھروں سے بڑی فرمائشیں کر کے اتنی بڑی ڈشیں منگوانا کہ جناب اعتکاف پہ بیٹھیں، تو آپ دنیا والوں پہ احسان کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے، یا دنیا کی خاطر تو جا کے نہیں بیٹھے کہ لوگ آئیں روزانہ آپ کے پورے پروٹوکول چل رہے ہوں. تو کہیں بھی بیٹھیں، یاد الہی کے لیے بیٹھیں، کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں، ذکر و فکر میں گزاریں. اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں پہ تو ان سے الجھے نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک الگ پارٹی بن کے بیٹھ گئے اور 10 دن اسی ٹینشن میں آپس میں، مطلب تو پھر تو مقصد ہی فوت ہوگی. مقصد بھی حاصل کرنا ہے اور الجھنا بھی کسی کے ساتھ نہیں.